وَإِيَّايَ فَارْحَبُونِ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی نے جس پیارے انداز کے ساتھ اپنی اصلاح ریب کتاب کا آغاز کیا، یہ بھی ہم نے پڑھا، تو ہم ہر روز درس میں جو پڑھا ہوتا ہے نا اس کی طرف اشارہ کر کے آگے چلتے ہیں تاکہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ بھی ہمارے ذہن میں رہے۔ تو ابتدا میں اللہ پاک نے ہمیں اپنے سے مانگنے کا طریقہ بتایا کہ جب مجھ سے مانگنا چاہو تو پہلے میری حمد بیان کرو، میری صفات کا ذکر کرو، پھر اپنی بندگی کا اظہار کرو، پھر مجھ سے دعا کرو۔ اور سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ پاک نے پہلے متقین کا ذکر کیا، ان کی یہ صفات ہوں تو وہ متقین بن جاتے ہیں، متقین ہوتے ہیں۔ پھر کفار کا ذکر کیا، اس کے بعد منافقین کا کہ ان میں کون کون سی بری یہ عادتیں ہیں جس کی وجہ سے منافق بنے، اور اس کے بعد فاسقوں کا ذکر کیا۔ پھر اللہ پاک نے تمام بنی نوع انسان کو خطاب فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے تمام انسانوں، اے لوگوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے کتنے پیارے انداز میں حضرت انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا۔ بلکہ آگے جب آپ پڑھیں گے تو اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اپنی روح کو اس میں پھونکا۔ پھر یہ حضرت انسان کو مقام عطا فرمایا، مسجود بالملائکہ بنایا، اور علم عطا فرما کے سب فرشتوں سے اس کو بلندی عطا فرما دی۔ اور اس کے بعد اب جو ہے نا یہاں سے یہ تقریباً پورا سپارہ ہی نا بنی اسرائیل کا یہ ذکر یہاں سے شروع ہو رہا ہے، چونکہ بنی اسرائیل میں 4000 سال تک انبیاء کرام آتے رہے، ہزاروں کی تعداد میں۔ تو اس لیے سب سے پہلے میں نا بنی اسرائیل کی تھوڑی سی آپ کو نا ہسٹری بتانے جا رہا ہوں۔ ان کی تھوڑی سی تاریخ کا جب پتہ چل جائے گا تو جیسے ہم ترجمہ کریں گے تو آپ کے ذہن میں وہ بات سمجھ آ جائے گی۔ تو بنی اسرائیل، اسرا جو ہے نا یہ اس کا معنی ہوتا ہے بندہ، ایل کا معنی ہے اللہ، اللہ کا بندہ۔ اب اس کی تھوڑی سی تاریخ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نا 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اللہ پاک نے بڑھاپے کی زندگی میں آپ کو پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کی پتنی اطہر سے آپ کو عطا فرمائے، اور بڑھاپے کے عالم میں جب بندے کو اولاد ملے، اولاد تو ویسے بھی پیاری ہوتی ہے تو اس وقت زیادہ وہ محبوب ہوتی ہے، بڑھاپے میں سہارا بنتی ہے۔ تو اللہ کے حکم کے ساتھ اللہ کا حکم ہوا کہ اس بچے کو اور اس اپنی اہلیہ کو جنگل و بیابان میں چھوڑ گیا۔ اب دیکھیں اللہ پاک کے حکم کی تابع داری کرتے ہوئے اشارہ کرتے جا رہا ہوں کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو جہاں پہ اللہ پاک نے اپنے گھر کو آباد کرنا تھا وہاں پہ چھوڑ کے جب واپس مڑے نا تو حضرت ہاجرہ اللہ کی بندیاں، آپ نے جب اچانک یہ دیکھا کہ نومولود بچہ، اتنا پیارا ماں کے ساتھ بچہ ہو، جنگل و بیابان میں خاوند چھوڑ کے واپس جا رہا ہو، تو اس کی حالت کا کیا عالم ہوگا؟ پریشانی کے عالم میں جب اشارہ ہوا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے تو پھر وہ بھی صابرہ شاکرہ ہو کر وہاں پہ بیٹھ گئی۔ اب جب وہ آگے آپ نے یہ سارے واقعات سنے ہیں کہ جب وہ کھجوریں ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، پھر پانی کی تلاش میں وہ صفا مروہ پہ چکر لگائے۔ اب اللہ کو اپنی بندی کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی جو اللہ کی رضا پہ وہاں پہ صابرہ شاکرہ ہو کر بیٹھ گئی، تو اللہ پاک نے اس بندی کی ادا کو تمام مسلمانوں کے لیے اپنی عبادت میں شمار فرما لیا۔ اب ہم صفا مروہ کی سعی نہ کریں تو ہمارا حج مکمل نہیں ہوتا۔ تو محترم حضرات، دوسرے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام،
ان کو اللہ پاک نے حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا فرما بردار بیٹا عطا فرمایا۔ آپ اتنے فرما بردار تھے کہ ایک مرتبہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اس میرے نہ حجرے کے باہر آپ ادھر ٹھہر جائیں، کوئی بھی بندہ اندر داخل نہ ہو، میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو اچانک اللہ کا فرشتہ آ گیا ملاقات کے لیے، وہ آزمائش کے طور پہ۔ آپ نے کہا کہ میرے بابا کا حکم ہے کہ اندر کوئی نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ بحث و تکرار پہ، حتیٰ کہ لڑائی جھگڑے پہ وہ نہ معاملہ آ گیا۔ جب زیادہ شور بپا ہوا تو حضرت اسحاق علیہ السلام آپ نے دروازہ کھول کر جب باہر آئے تو اپنے بیٹے کو کہا کہ یعقوب یہ تو اللہ کا فرشتہ ہے، اس کو آنے دو۔ اب اللہ کا فرشتہ اندر داخل ہوا نا، تو انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ، میں تو نا آزمائش کے طور پہ اپنے بیٹے کو نا آپ کے بیٹے کو آزما رہا تھا، تو یہ تو آپ کا بیٹا بڑا ہی فرما بردار ہے، اب میری طرف سے اس کا نام اسرائیل ہے۔ تو اسرائیل جو ہے نا یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، جو اللہ کی طرف سے آپ کو عطا ہوا۔ تو اس لیے کہتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے آل یعقوب۔ جہاں پہ بھی آپ پڑھیں گے نا تو آپ کے ذہن میں یہ معنی ہو کہ یعقوب کی اولاد کو یہاں پہ خطاب کیا جا رہا ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 10 بیٹے ایک بیوی میں سے اور 2 بیٹے آپ کے دوسری بیوی سے، اور ان سب بیٹوں میں سے سب سے بڑا بیٹا یہودا تھا، اور دوسری بیوی میں جو 2 بیٹے تھے، ایک کا نام بنیامین اور دوسرے بیٹے جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا اس کا نام حضرت یوسف علیہ السلام، جو بہت ہی انتہائی خوبصورت اور ساتھ خوب سیرت بھی تھی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں میں سب سے زیادہ نہ یعقوب علیہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ نہ محبت ان سے پیدا ہو گئی، اور دوسرے بیٹے اس کو نہ برداشت نہ کر سکے۔ یہ بھی واقعہ انشاءاللہ آگے نہ سورہ یوسف میں آپ پڑھیں گے۔ تو پھر ان بیٹوں نے کیا کیا کہ ان کو اپنے ساتھ جنگل میں لے گئے، وہاں پہ پھر انہوں نے نعوذ باللہ جب آپ کو شہید کرنے لگے تو بڑے بیٹے نے نہ ترس اس کو آ گیا، اس نے کہا بھی ایسے نہ کرو، ان کو نہ کنویں میں پھینک دو۔ یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں پھینکا گیا تو اللہ کی شان قدرت سے فرشتے نے نیچے پار بچھا دی گئے۔ اب وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام مصر کیسے پہنچے، یہ سارا خاندان جا کے نہ پھر مصر کیسے آباد ہوا، تو وہاں سے نہ یہ ملک شام کا واقعہ ہے، ملک شام سے قافلہ جا رہا تھا مصر کی طرف، تو وہ قافلہ جب نہ اس کنویں کے قریب سے گزرنے لگا نا تو ان کو پانی کی ضرورت پڑ گئی۔ اللہ کی حکمت دیکھ لیں، اب انہوں نے پانی لینے کے لیے ڈول جب اس میں ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹی کی عمر میں تھے، اس ڈول میں بیٹھ کر اب جب باہر آ گئے تو وہ قافلے والے نا بڑے خوش ہوئے، چونکہ اس وقت نا غلامی کا دور تھا، بچوں کو فروخت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کمائی کا ذریعہ ہمیں نا، تاجر تھے نا وہ، تو ہم اس بچے کو فروخت کریں گے۔ تو اس قافلے کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام ملک شام سے مصر پہنچ گئے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام جو فروخت ہوتے اسی بادشاہ کے گھر میں چلے گئے، پھر انہوں نے اپنا بیٹا بنا کر آپ کو پالا۔ جب آپ جوان ہوئے کہ بادشاہ کی جو اہلیہ تھی، چونکہ آپ بہت حسین و جمیل تھے، وہ آپ پہ عاشق ہو گئی۔ پھر وہ آگے والا واقعہ جو وہ 7ویں کوٹھری میں معاملہ پیش آیا، یوسف علیہ السلام وہاں سے دوڑے باہر نکلے تو اللہ کی شان و قدرت سے وہ سارے نہ تالے وہ کھلتے گئے۔ اب دیکھیں یہ کیسی داستان ہے، جس طرح کہ نا وہ ہم یہ ٹی وی میں نہیں دیکھتے۔ اب جیسے اللہ کے پیغمبر 7ویں کوٹھری سے باہر نکلے تو آگے اسی بیوی کا خامد وہ بادشاہ باہر کھڑا ہوا تھا۔ اب اس عورت نے فوراً اپنے جو ہے نا بیانات بدلے، اس نے کہا کہ دیکھو ایسا تم نے غلام جو ہے نا وہ پال رکھا ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا معاملہ جو ہے نا کر دیا ہے۔ تو المختصر پھر آگے نا حضرت یوسف علیہ السلام اس واقعے کی وجہ سے، حالانکہ فیصلے کرنے والوں نے یہ کہا کہ اگر اس بچے کی نوجوان کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ گناہ گار ہیں، اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ عورت گناہ گار ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بادشاہ تھا، فیصلہ جو ہے نا وہ آپ کے خلاف ہوا، آپ جیل میں چلے گئے۔
اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں سے پھر آپ کو کیسے عروج عطا فرمایا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا اللہ پاک کی طرف سے علم جو ہے نا عطا ہوا، تو وہاں جیل میں نا اسی بادشاہ کے 2 ملازم غلام، ان کو جیل ہو گئی، انہوں نے کوئی غلطی کی، تو وہاں پہ نا ان غلاموں میں سے ایک کو خواب آیا، اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بتا دی، جیسے ہی بتائی نا ویسے ہی وہ خواب پوری ہو گئی۔ اب وہ جو دوسرا غلام تھا نا، جو دونوں غلاموں میں سے ایک تو ہے نا وہ اس کو سزا ہو گئی، ایک رہا ہو گیا۔ اب رہا ہونے والا جو غلام تھا، جب وہ بادشاہ کے دربار میں دوبارہ وہ ملازمت بھی پہنچ گیا، وہ بادشاہ کے درباری تھے، اب اسی بادشاہ کو ایک خواب آیا، اب اس کی خواب کی تعبیر نہ بڑے بڑے نجومی کاہن انہوں نے بلائے، ان سے پوچھا، لیکن وہ پتہ نہیں چل رہا۔ اسی بادشاہ کے ملازم نے نا ان کو بتایا کہ جیل میں ایک نوجوان ہے، اگر اس کو آپ نا یہ خواب بتائیں گے وہ آپ کو تعبیر اس کی بتا دے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہ خواب بتایا گیا، آپ نے وہ سارا واقعہ بیان کر دیا کہ اس طرح نا خشک سالی آئے گی، یہ ایسے حالات پیدا ہوں گے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ وہ بادشاہ بڑا خوش ہوا، مختصر اس نے نا جیل سے آپ کو رہا کروا دیا، اور حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کہاں کنواں کہاں سے مصر پہنچایا، پھر آپ کو اس وقت کے خزانے کا منسٹر بنا دیا، جو خزانہ تھا نا اس کی آپ خزانچی بن گئے۔ اب آپ نے اتنا اعلیٰ جو انتظام خزانے کا سنبھالا، وہ 61 سالی کا زمانہ پھر آ گیا، پھر آپ نے اتنی حکمت عملی سے وہ گندم جو ہے وہ سٹاک کی، اور پورے دوسرے ملکوں کو بھی گندم آپ نے سپلائی کرنا شروع کر دی، اور گندم لینے کے لیے آپ کے بھائی ملک شام سے پھر مصر پہنچے۔ تو آپ کے بھائیوں نے تو آپ کو نہیں پہچانا، لیکن آپ نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، چونکہ اس کو آپ کے بھائی تو جوان تھے، تو آپ کی عمر چھوٹی سی تھی۔ جب آپ نے نہیں پہچانا بھائیوں نے آپ نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، تو پھر المکثر یہ کہ سارے خاندان والے آپ کے والد یعقوب علیہ السلام ملک شام سے مصر جا کر آپ سارے آباد ہو گئے۔ تو یہ ہسٹری انشاءاللہ تعالیٰ آگے ساری چلتی رہے گی۔ میں نے شروع سے اس لیے آپ کو تھوڑا سا نا اشارہ کر دیا ہے، تاکہ جیسے جیسے ہم قرآن پاک پڑھتے جائیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ بات آپ کو سمجھ آتی جائے گی۔ جس طرح کل بھی دوستوں نے کہا تھا کہ پہلے تھوڑا سا بتا دیا کریں تو پھر ہمیں تھوڑا سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے یعقوب کی اولاد۔ اب جہاں پہ یا بنی اسرائیل آئے گا نا تو کم از کم آپ کے ذہن میں یہ اس کا معنی جو ہے نا ضرور آنا چاہیے۔ فرمایا اذکروا نعمتی، یاد کرو میرا احسان، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کیا، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرا عہد پورا کرو، اوف بعہدکم، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو۔ اب شروع سے ہم نے پڑھا تھا ایاکا، جب جہاں پہ ایاکا آئے گا تو ہم نے اس کا ترجمہ ہے تیرا ہی، اور جہاں پہ ایایا آئے گا وہاں پہ ترجمہ ہوگا مجھ ہی سے۔ آگے بھی یہ الفاظ نا بار بار آتے رہیں گے۔ اب یہاں پہ ان پہ کس نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے، کس احسان کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ اذکروا نعمتی، اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو خطاب کر کے ان سے فرمایا گیا کہ اے بنی اسرائیل، اے میرے وہ احسان کو یاد کرو جو میں نے تمہارے آباء و اجداد پہ کیے۔ وہ کون کون سے احسانات ہیں آگے آپ پڑھیں گے۔ فرعون سے نجات دی، ان کے لیے دریا میں گزرگاہ بنا دی، بادل کو ان پہ سائبان بنا دیا، اور کھانے کے لیے ان کو من و سلوہ اتارا۔ یہ سارے جو اللہ پاک نے احسانات ان پہ فرمائے تھے نا، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔
اور فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرا عہد پورا کرو، یعنی اے بنی اسرائیل تم میرے حبیب علیہ السلام پر ایمان لا کر وہ عہد پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا، اور میں اس کے ثواب کے طور پر تمہیں جنت میں داخل کر کے تمہارے ساتھ کیا ہوا عہد کو پورا کروں گا۔ آگے فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور فرمایا ایمان لے آؤ بِمَا أَنزَلْتُ، اس پر جو میں نے اتارا، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور فرمایا اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو۔ اگر میں اس کی تشریح کرتا ہوں تو سمجھ آ جائے گی۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھے سے ڈرو، پہلے بھی ایّایا آیا اور یہاں پہ پھر دوبارہ ایّایا آ گیا۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اس کتاب پر ایمان لاؤ، اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرتی ہے، یعنی کہ قرآن پاک پر ایمان لاؤ، اس کی طرف نہ حکم اللہ پاک کر رہا ہے، اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرو، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اب جس پر ایمان لانے کا انہیں حکم ہو رہا ہے وہ قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک ان کی جو کتابیں ہیں نا ان کی تصدیق کرنے والا ہے، وہی واقعات قرآن پاک کے اندر بھی بیان کیے جا رہے ہیں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور فرمایا حق سے باطل کو نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ اب یہاں پہ نا یہودی علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و نبوت سے متعلق تورات کی آیتیں چھپاتے تھے۔ اب حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اس کی تشریح یہ ہے، اور کبھی کچھ بیان کرتے تو ان کے ساتھ اپنی طرف سے کچھ باطل باتیں بھی ملا دیا کرتے تھے۔ مثلا اپنے پیروکاروں سے کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو ہیں لیکن ہمارے لیے آپ نہیں آئے بلکہ دوسروں کے لیے آئے ہیں، اور یہودی علماء نے اس طرح کی کئی باتیں نہ اپنی طرف سے نہ وہ کچھ کر لی، صرف اس لیے اپنے دنیاوی فائدے کے لیے۔ آگے جو آیا ہے نا وَلَا تَشْتَرُوا، یعنی کہ تھوڑی قیمت کے بدلے ان کو فروخت نہ کرو۔ وہ جو نذرانے وغیرہ وصول کرتے تھے نا، اگر حق بات بتاتے تو ان کے وہ نذرانے وغیرہ جب بند ہو جاتے، اس لیے وہ حق بات کو چھپایا کرتے تھے۔ اور فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ جو ہے نا، اب کچھ دوست نا میں جی گھر میں ہی نماز پڑھ لیتا ہوں، نماز پڑھنا ہوتی ہے نا بس جی وہ نا مسجد میں فلاں کے ساتھ میرا نا معاملہ ہے یا اس لیے میں نہیں آتا۔ بھئی اللہ کو بندو، مسجد ہے اللہ کا گھر ہے، یہ کسی انسان کی ملکیت نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ ان مساجد للہ، مسجدیں اللہ کے لیے، جب مسجد بن گئی اس میں کسی بندے کا کوئی ملکیت کا دخل نہیں ہے۔ تو اب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے، اللہ کا حکم ہے وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور بغیر کسی مجبوری کے، بیماری کے اگر تم جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تو تم گناہ گار ہو جاؤ گے، اللہ کے حکم کی تابعداری نہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ اگر تم جماعت کے ساتھ ایک نماز پڑھتے ہو تو تمہیں 27 نمازوں کا اللہ پاک ثواب عطا فرما دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اچھی طرح وضو کر کے مسجد کو جائے اور لوگوں کو اس حالت میں پائے کہ وہ نماز پڑھ چکے ہیں، اب اس نے نیت کی ہے نا جماعت میں شامل ہونے کی،
تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافقین پر سب سے زیادہ باری عشاء اور فجر کی نماز ہے، اور وہ جانتے کہ اس میں کیا ہے، اللہ اکبر، تو گھسیٹتے ہوئے آتے اور بے شک میں نے ارادہ کیا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں، پھر کسی کو حکم فرماؤں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ یہ جماعت کی بات ہو رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب جماعت کا وقت ہو جائے تو میں کسی کو کہوں کہ جماعت کرائے، اور میں اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں نا ان کو اپنے ساتھ لے جاؤں، جو لوگ نماز میں حاضر نہیں نہ ہوئے ان کے گھروں کو لکڑیوں کے ساتھ میں آگ لگا دوں۔ جو کہتے ہیں نا آج ہم کہتے ہیں جی ہم تو گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، اتنی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اہمیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اتنی سختی فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آگے فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، فرمایا کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اس آیت مبارکہ میں ان یہودی علماء کے بارے میں ہے کہ جن سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے دین اسلام کے متعلق دریافت کیا، تو انہوں نے کہا تم اس دین پر قائم رہو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین حق اور کلام سچا ہے۔ اب ان کو تو یہ کہہ رہے ہیں، اور یا ان یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے مشرکین عرب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کی خبر دی تھی اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی ہدایت کی تھی۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو یہ ہدایت کرنے والے حسد سے خود کافر ہو گئے۔ انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو تم کچھ بتاتے ہو اور آپ خود کچھ عمل کرتے ہو۔ اور آگے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، اور صبر کے ساتھ مدد چاہو، وَالصَّلَاةِ، اور نماز کے ساتھ مدد چاہو، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک یہ باری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں نا ان پہ نماز باری نہیں ہے۔ آگے فرمایا الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، اور آگے اللہ کریم نے فرمایا جنہیں یقین ہے۔ اب ظن یہاں پہ نا یقین کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب ماورا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک نماز ضرور باری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، اور جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب آخری یہ بات ذرا سماعت فرما لیں۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے پہلے والی جو آیات ہے نا کہ بنی اسرائیل کو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے، ان کی شریعت پر عمل کرنے، سرداری ترک کرنے اور منصب مال کی محبت دل سے نکال دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس آیت میں ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اپنے نفس کو لذتوں سے روکنے کے لیے صبر سے مدد چاہو، اور اگر صبر کے ساتھ نماز سے بھی مدد حاصل کرو تو سرداری اور منصب و مال کی محبت دل سے نکالنے تمہارے لیے بہت آسان ہو جائے گی۔
بے شک نماز ضرور باری ہے، البتہ ان لوگوں پر باری نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم رضائے الہی کے حصول اور اپنی حاجتوں کی تکمیل میں صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پاک کے احکامات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں درس قرآن کے فیض و برکات نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔